میں نیوا آؤ میرا مرشد اونچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو میں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں عظیم ہستی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر از فرش تا عرش سے حضرت جی کے مختلف روحانی سفر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میرے مرشد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ میری اس کاوش کو قبول فرمائیں گے، آمین۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو مرشد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف کراؤں گا کہ اللہ رب العزت جس بندے کو اپنے قرب اور معرفت کے لیے چن لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی معرفت اور قرب کو تقسیم کرتا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ روحانیت کے تاجدار اور ولایت کے بلند ترین منصب، عبد پر فائز عظیم ہستی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتے ہی ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آتا ہے جس نے ذکر اسم ذات اللہ اور درود شریف کی ترویج کو اپنی زندگی کا مرکز و محور اور نصب العین بنائے رکھا۔ خاص طور پر درود شریف کو آپ رحمت اللہ علیہ نے درجہ کمال تک پہنچایا اور ایسے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ انہیں رہتی دنیا تک بطور مثال پیش کیا جاتا رہے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی ہو یا بند، دونوں صورتوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے جو آپ کو مشاہدات حاصل تھے وہی مشاہدات آپ رحمۃ اللہ علیہ کھلی آنکھوں سے بھی ہوتے رہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ جب چاہتے تھے اسی لمحے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بات جو نظر آئی وہ یہ کہ آپ کو جو بھی انعامات و اکرام دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، آپ نے ان کو اپنے مریدین یعنی ساتھیوں میں بانٹ دیے۔ مثلاً آپ رحمت اللہ علیہ کو درود شریف کی نہایت عظیم الشان نسبت عطا کی گئی جو پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس نسبت کو آپ نے دوسروں تک منتقل کرنے کی اجازت طلب کی جو بخوشی قبول فرمائی گئی۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کئی جگہ خطابات میں بھی آپ نے فرمایا، ہر کسی کو اس درود شریف کی اجازت دی جاتی ہے، اپنی ہمت کے مطابق روزانہ معمول اختیار کر لیا جائے۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے ابتدائی حصے میں اپنے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے BA MA اردو پنجابی میں کیا اور اس کے بعد ٹیچنگ شروع کی اور بتدریج آپ پروفیسر بن گئے۔ ٹیچری سے لے کر پروفیسری تک ایک صبر آزما جد و جہد جاری رکھی۔ آپ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے اور ایک اچھے قلمکار بھی تھے اور آپ کی نگارشات ممتاز رسائل و جرائد کی زینت بھی بنتی رہی اور ریڈیو ٹی وی سے منظر عام پر بھی اس زمانے میں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں روحانی سفر اس کی ابتدا سے کچھ ہی عرصہ پہلے انجانی سی بے قراری اور بے چینی محسوس کرنے لگے۔ اپنی بے قراری کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ وہ حیران تھے کہ نامساعد حالات میں اپنی دنیاوی منازل کے حصول کے باوجود یہ بے نام سی بے قراری و خلش کیوں دل کا مسلسل روگ بن چکی ہے، اور اس کے درد کی دوا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعت کا تقدر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور پریشان تھے کہ کیا کریں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ دن بھر کی آوارگی سامنے آئی، بے چینی بڑھی تو عجیب سی بے بسی کی کیفیت میں آپ رحمت اللہ علیہ کے آنسو نکلے۔ بے اختیار آپ کی زبان سے اللہ نکلا، آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور اس میں کچھ اتنا درد، اتنا کرب تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ موم کی طرح پگھل چلے ہیں۔ انہی دنوں درود شریف رد زبان رہنے لگا اور نماز میں سکون ملنے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب الہی کی راہ پر چلنے کی طلب دل میں شدت سے جاگ اٹھی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے اس بندہ آسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی، ایک عجیب سی کسک بخش دی، اور پھر حرف تمنا، ایک پکار، ایک دعا میں ڈھل گئی۔ چنانچہ عرش کے مالک نے یہ فریاد سنی تو حضرت جی کو ایک مرد کامل کے قدموں میں پہنچا دیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حلقہ ذکر میں آپ نے 29 جولائی 1975 میں شمولیت اختیار کی، اور یہاں سے آپ کے روحانی سفر کی ابتدا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمت اللہ علیہ کے تمام لطائف روشن ہو گئے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر رحمت حق نے یاوری فرمائی تو ان کے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ نے حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کو 25 جولائی 1976، تقریباً 1 سال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روحانی بیعت کے لیے پیش کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال سے وہ اس لمحے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں اس گنہگار کے ہاتھ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ رکت کی کچھ عجیب کیفیت تھی، میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر ہوں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ و مکرم کے فیضان نظر کی کچھ عجیب و نرالی شان تھی، تاثیر تھی، کیفیت تھی۔ تشنہ کامان حق جوک در جوک آتے رہے اور سیراب ہو کے جاتے رہے۔ جو بھی آیا ظرف و استعداد کے مطابق بامراد گیا، اور ہر کسی پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھا دیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ مزید اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے فیضان نگاہ نے نہ جانے کتنے سنگریزوں کو رشک لال و گوہر بنا دیا، کتنے اپاہجوں کو وہ بال و پر عطا کیے کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم ان کی روحوں کی جولان گاہ بن کر رہ گئے، کتنے ناکاروں کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں باریابی کے بے مثال شرف سے سرفراز فرمایا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس کلزم فیضان سے 10 سال رچ کے سیراب ہوتے رہے، تان کہ 19 فروری 1984 کو ان کے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ معزز سامعین، ہمارا یہ سلسلہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کا روحانی سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بس ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس وقت سنیں جب آپ بالکل فارغ ہو، کیونکہ یہ بابرکت کتاب آپ کی طلب، توجہ اور تعظیم و تکریم کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطابات میں فرمایا ہے کہ میری کتاب کو آپ پڑھیں گے یا کسی سے سنیں گے تو آپ کا روحانی تعلق حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال سے ہو جائے گا،
اور اگر آپ ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ گزارش ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو کمنٹس نہ دیں، اور اگر یہ جتنا کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔